اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر 8 کلاس اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے گرین ہاؤس افیکٹ. You know that the sun's rays warm the earth's surface. A part of the radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation is further warms the earth. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ جانتے ہو جو آفتاب کے ریز ہیں یہ زمین پہ پڑتے ہیں، سرفیس آف دا ارتھ، یہ سرفیس آف ارتھ پہ پڑتی ہیں، زمین پہ پڑتی ہیں، اور کچھ ریڈیشنز زمین پہ پڑتی ہیں اور زمین ان کو ایبزارب کرتی ہے، اور کچھ ریڈیشنز واپس ریفلیکٹ ہو جاتے ہیں اسپیس میں. اور یہ ریفلیکٹڈ ریڈیشنز جو ہیں نا، ان کو ایٹماسفیئر ٹرائپ کرتا ہے، اور یہ جو ٹرائپڈ ریڈیشنز ایٹماسفیئر میں رہ جاتی ہیں یہ دوبارہ زمین کو وارم کرتے ہیں. اف یو ہیو سین اے گرین ہاؤس ان اے نرسری ایلسوائر، آپ لوگوں نے گرین ہاؤس نرسری دیکھی ہوگی. اس میں کیا ہوتا ہے، سنز ہیٹ از الاؤڈ ٹو گیٹ ان بٹ ناٹ الاؤڈ ٹو گو آؤٹ. سنز ہیٹ جو ہے نا، یہ اس گرین ہاؤس نرسری میں، گرین ہاؤس افیکٹ میں انٹر ہو جاتے ہیں لیکن واپس نہیں نکل پاتی. یہ جو ٹریپڈ ہیٹ ہیں یہ گرین ہاؤس کو وارم کرتی ہے. دا ٹریپڈ آف ریڈیشنز بائی دا ارتھس ایٹماسفیئر از سملر. اسی طرح جو ٹریپڈ ریڈیشنز تھے، جن ریڈیشنز کو ایٹماسفیئر نے ٹریپ کیا ہے، یہ بھی اسی طرح کام کرتے ہیں، ایٹماسفیئر کو گرم رکھتی ہیں، اس طرح سے یہ زمین کو دوبارہ گرم کرتی ہیں. دیٹس وائی اٹ از کالڈ اے گرین ہاؤس افیکٹ، اسی لیے اس کو گرین ہاؤس افیکٹ بولتے ہیں. وداؤٹ دس پروسیس لائف وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل آن دا ارتھ. اس پروسیس کے بغیر زمین پہ لائف پاسبل نہیں تھی. بٹ ناؤ اٹ تھریٹنز لائف، لیکن اب یہ زندگی کے لیے ایک تھریٹ بن گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ از ون آف دا گیسز ریسپانسبل فار دس افیکٹ. کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس جو ہے نا یہ ریسپانسبل ہے اس افیکٹ کے لیے. یو نو دیٹ کاربن ڈائی آکسائڈ از ون آف دا کمپوننٹ آف ایئر. کاربن ڈائی آکسائڈ ایئر کا ایک کمپوننٹ ہے. بٹ ہاؤ ڈز کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینٹ رائز ان دا ایٹماسفیئر اینڈ بیکم ایکسیسو. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینٹ کیسے ریز ہوا ایٹماسفیئر میں. بٹ if there is excess of carbon dioxide air, it acts as a pollutant. اگر زیادہ ایکسیس ہو گیا کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوا میں تو یہ پیلوٹنٹ بن جاتا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ از کنٹینیوسلی بینگ ریلیزڈ بیکاز آف ہیومن ایکٹ. کاربن ڈائی آکسائڈ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے کنٹینیو ریلیز ہوتا ہے. آن دا ادر ہینڈ ایریا انڈر فارسٹ ڈکریزنگ، لیکن فارسٹ ایریا ڈکریز ہوتا جا رہا ہے. پلانٹ یوٹیلائز کاربن ڈائی آکسائڈ فرام دا ایٹماسفیئر فار فوٹوسنتھسس. پلانٹ اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو فوٹوسنتھسس کے لیے استعمال کرتے تھے. دیئر بائی ڈکریزنگ دا اماؤنٹ آف کاربن. اس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اماؤنٹ ڈکریز ہو جاتا تھا ہوا میں. ڈیفارسٹیشن انکریز نہ کاربن، لیکن چونکہ ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوا میں زیادہ ہو گئی. بیکاز دا نمبر آف ٹریز وچ کنزیوم کاربن ڈائی آکسائڈ ریڈیوس. کیونکہ یہ ٹریز کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کرتے تھے، لیکن یہ جو اب کاربن ڈائی آکسائڈ کا کنزیوم ریڈیوس ہوا ہے جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو گیا ایٹماسفیئر میں. ہیومن ایکٹیویٹیز دس کنٹریبیوٹ ٹو دا ایکومولیشن آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا ایٹماسفیئر. لہٰذا یہ جو کاربن ڈائی آکسائڈ ایکومولیشن ہوا ہے، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکومولیٹ ہوا ہے ایٹماسفیئر میں، زیادہ ایکومولیٹ ہوا ہے، یہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہوا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ٹریپس ہیٹ اینڈ ڈز ناٹ ایلو اٹ ٹو اسکیپ انٹو اسپیس. یہ کاربن ڈائی آکسائڈ اسی ہیٹ کو ٹریپ کرتا ہے، یہ اس کو اسپیس میں جانے نہیں دیتا ہے. ایز اے ریزلٹ دا ایوریج ٹیمپریچر آف دا ارتھ ایٹماسفیئر گریجولی انکریزنگ. اس سے کیا ہوا ہے کہ ارتھ سرفیس پہ ارتھ ایٹماسفیئر جو تھا اس نے ایوریج ٹیمپریچر سے یہ زیادہ ہو گیا ہے. دس از کالڈ گلوبل وارمنگ، اور اس کو ہم گلوبل وارمنگ بولتے ہیں. ادر گیس لائک میتھین، نائٹرس اینڈ واٹر ویپر آلسو کنٹریبیوٹ ٹوورڈز دس افیکٹ. باقی گیسز جیسے میتھین ہیں، نائٹرس آکسائڈ ہیں، واٹر ویپرس ہیں، یہ بھی اس افیکٹ میں ان کا بھی کنٹریبیوشن ہے. جس طرح کاربن ڈائی آکسائڈ دے آر آلسو کالڈ گرین ہاؤس گیسز.
جس طرح ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کو گرین ہاؤس گیس بولتے ہیں، اسی طرح میتھین، نائٹرس آکسائڈ، واٹر ویپر، یہ بھی گرین ہاؤس گیسز ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گرین ہاؤس گیس کون کون ہے. میتھین ہے، نائٹرس آکسائڈ ہیں، واٹر ویپرز ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہیں. بس آج کے لیے اتنا ہی اسٹوڈنٹس. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ یاد رکھا ہوگا گرین ہاؤس افیکٹ کیسے ہو جاتا ہے، گرین ہاؤس افیکٹ ہے کیا. تو کل انشاءاللہ اس کے آگے پڑھیں گے ہم گلوبل وارمنگ. تب تک کے لیے گڈ بائے.